अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैलतुल दहन या कब्र की पहली रात वो रात है जो मैयत को दफन करने के साथ शुरू होती है। रिवायात के बकौल पहली रात मैयत के लिए बहुत सख्त रात है और इसके मुख्तलिफ मराहिल हैं। मोमिनों के लिए खूबसूरत और आरामदेह, जबकि बदकार मुसलमानों और काफिरों के लिए बहुत सख्त और वहशतनाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तफसील से ज़िक्र फरमाया है कि मौत से कुछ घंटे पहले और पहले दिन रूह बरज़ख के अलावा इस मादी बदन के साथ साथ रहती है। क्योंकि दुनिया में रूह को इस मादी बदन से उनसे मोहब्बत होती है, इसलिए अब वो इस बदन पर ख़ास तवज्जो रखती है और इसके साथ रिश्ता और राब्ता बरकरार रखना चाहती है। गुस्ल और दूसरे उमूर अंजाम देते वक्त रूह उस बदन के साथ ही रहती है। उस मादी बदन को दफन करते वक्त रूह खुद को कब्र में देखती है। जो ही मैयत को कब्र में रखा जाता है उसी वक्त कब्र की पहली रात का आगाज़ हो जाता है और ये बहुत ही सख्त रात होती है जिसे मैयत तजुर्बा करती है और इससे कोई छुटकारा नहीं। इमाम सादिक रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है, मुसलमान हुक्मा की नज़र में कब्र और वहाँ के पेश आने वाले तमाम अहवाल आलम बरज़ख कहलाते हैं। इस नज़रिए के मुताबिक कब्र में दाखिल होना और कब्र की पहली रात मौत के आगाज़ से ही शुरू हो जाती है और बदन के दफन होने से कोई ताल्लुक़ नहीं। अब जिन लोगों के जिस्म दफन नहीं होते यानी आग में जल जाते हैं या पानी में गर्क हो जाते हैं तो उनकी पहली रात कैसे गुजरेगी? इस बारे में इमाम तिबरी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि जो लोग जल जाते हैं या पानी में डूब जाते हैं और उनके जिस्म दफन नहीं किए जा सकते तो फिर उनके कब्र की रात कैसी होगी? आपने फरमाया कि मरने के बाद की हालत का नाम कब्र है। ख्वाह मरने वाला जल जाए या दरिया में गर्क हो जाए, कोई अजदहा या घड़ियाल निकल जाए, इस कब्र की कैफियत अजाब और इनाम की कैफियत हमें नहीं बताई गई। बस जिस कदर हमें बताया गया है यही है और उसी पर आमन्ना सदकना कहना है। इसलिए कब्र की नेमतें या तकलीफ़ें कैसे मिलेंगी इसके बारे में सवाल करना ही बेसूद है। समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि रात में जब हम ख्वाब देखते हैं तो इसमें हम कहीं जा रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो जिस्म हमारा हमारे बिस्तर पर होता है और रूह का ताल्लुक़ टहलने या किसी से बातचीत करने से होता है। इसी तरह रूह जो आला इल्लियीन में चली जाती है और जिस्म कब्र में रहता है तो इन दोनों का लगाव उसी ख्वाब की तरह होता है। जिस्म कहाँ होता है वो अल्लाह ही को मालूम है। अब बात करते हैं कब्र की पहली रात कैसी होगी। इस बारे में हदीस पाक सुनने अबू दाऊद में है 4753, इसका नंबर है। मसनद इमाम अहमद में यह हदीस मौजूद है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में शरीक हुए। जब हम कब्र पर पहुँचे तो लहद तैयार नहीं हुई थी। लहद तैयार हो रही थी कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए जो कि मैयत के सिरहाने बैठे थे। हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आसमान की तरफ देखते और कभी लहद के अंदर देखते जो कि तैयार हो रही थी। 3 मरतबा ऐसा करने के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दुआ मांगी, ए अल्लाह मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह मांगता हूँ। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन जब दुनिया की तरफ से राब्ता तोड़कर आखिरत की तरफ मुतवज्जो होता है यानी जब उसकी मौत का वक्त आता है तो सूरज की तरह चमकते दमकते सफ़ेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबूदार जन्नती कफन लेकर उसके पास आते हैं, हत्ता कि वो हद नज़र उसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलिकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, पाकीज़ा रूह अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ चल। और रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा, बिल्कुल गैर महसूस तरीक़े से उसकी रूह निकाल ली जाती है। और जब मलिकुल मौत की उसकी रूह निकालते हैं तो बाकी फ़रिश्ते उसे आँख झपकने के बराबर भी उसे मलिकुल मौत के पास नहीं रहने देते, बल्कि उसे फ़ौरन उसके कफन और उसकी खुशबू में लपेट देते हैं जो जन्नत से लाई हुई होती है। फिर उसकी रूह को लेकर बुलंद होते हैं और फ़रिश्तों की जिस जमात के पास से वो गुज़रते हैं तो फ़रिश्ते पूछते हैं, ये खुशबू कैसी है? तो वो उसके दुनिया के नामों में से बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि ये फ़लाँ बिन फ़लाँ की रूह है, हत्ता कि वो उसे आसमान दुनिया पर ले जाते हैं और इसके लिए दरवाज़े खोलने की इजाज़त तलब करते हैं।
تو آسمانوں کے جو دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس روح کو عزت و احترام کے ساتھ لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو۔ علیین اور سجین 2 مقام ہیں۔ ایمان والوں کی روحیں علیین میں ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں، مجرم ہیں، ان کو سجین میں لکھا جاتا ہے۔ سورہ مطففین میں آیت نمبر 83 ہے، جو کہ پارہ نمبر 30 میں ہے، اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کہ میں نے انہیں اسی دنیا میں پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا، پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا، پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ لیکن یہ لوٹنا دنیا کا لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ قبر میں بیٹھ جائے گا، ہمیں نظر آئے گا، یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے۔ آیت نمبر 42 کے تحت کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو وہ جاگ جاتا ہے۔ روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں بالکل اس طریقے سے، یہ بالکل مختلف لائف ہے برزخ کی۔ پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو اس کی قبر میں اسے بٹھا کر پہلا سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ من ربک؟ وہ کہتا ہے ربی یہ اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ ما دینک؟ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تمہیں مبعوث کیے گئے وہ کون ہیں؟ تو وہ کہتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب جب وہ تینوں سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال اس سے پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر اندر ہی جنت کی طرف کھل جاتی ہے، پھر وہاں سے اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی، اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا اے شخص تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح ہوں، یعنی نیک اعمال۔ ایک خوبصورت شخص کی شکل میں اس کے قبر میں آئے گا، تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ میرے رب جلدی کر، فوراً قیامت قائم کر دے، تاکہ حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں۔ یعنی مومن کہے گا اے اللہ جلدی قیامت آئے، مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، فوراً قیامت آ جائے۔ جب کافر و مجرم اور بدکار مسلمان شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے نازل ہو کر تا حد نگاہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ کہتا ہے اے خبیث روح چل اب اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف۔ یہ سن کر روح چھپنے کی کوشش کرتی ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، تو وہ ملک الموت اس کو اس طرح کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے خون میں سے کھینچا جاتا ہے۔ اس کی نسیں اور پٹھے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اس کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے دھنی ہوئی روئی، اور اس میں سے کانٹے دار چھڑی نکالیں تو روئی کے گالے اس میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں رہنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اسے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلنے لگتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں، فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں یہ کیسے خبیث روح ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور وہ اس کا دنیا کا انتہائی قبیح نام لے کر بتاتے ہیں کہ حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 آپ نے پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس خبیث روح کا نامہ اعمال سب سے نچلی کتاب سجین میں لکھ دو۔ پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹخا جاتا ہے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ حج کی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ اپنے جسم پر آ کر گرتی ہے۔ 2 فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ اب اس سے بھی سوال ہوتا ہے، وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ بخاری میں حدیث روایت ہے کہ اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کرتے ہیں، او تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے تھے، کتاب و سنت پر چلنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کے قبر میں آتی رہے گی۔ اس کے قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس میں، انتہائی بدبودار لباس میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ اللہ پاک سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں فرماتے ہیں یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہمارے قبروں سے باہر نکالا؟ تو اللہ فرمائے گا یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ، آمین ثم آمین۔